کتاب مقدس میں سے ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے دعائے ربانی میں سے یہ کچھ چیزیں ہیں جو اقوال زرعی ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں جن کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو جانو، اسپیشلی آپ کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، زندگی بھاگتی جا رہی ہے، کہاں گئی بیٹیاں، کہاں گئے بیٹے، کہاں گئی بیوی، کہاں گیا فیوچر، تیرا مستقبل کہاں ہے؟ کبھی غور کی ہے؟ تیرے پاس کیا ہے جس کو پکڑ کے تھام کے بیٹھے گا؟ تمہیں چرچ بڑا دور لگتا ہے لیکن یہاں پہ بلیسنگ ہے، یہ جنگل ہے، جنگل میں بلیسنگ ہے، وادیوں میں بلیسنگ نہیں ہے، وہاں پہ کڑکڑ ہے، کڑکڑ، یہاں پہ کڑکڑ نہیں ہے۔ تو آج چرچ دور لگتا ہے، تھک جاتے ہیں، مٹی بڑی پڑتی ہے، اور یہ مٹی جو تیرے اوپر پڑ رہی ہے یہ تیرے فیوچر کو صاف کر رہی ہے، یہ تیرے مستقبل کو صاف کر رہی ہے، یہ مٹی تیرے بدن پہ پڑ رہی ہے، تیری روح پہ نہیں پڑ رہی۔ یہ تھکاوٹ جو ہے، یہ تھکاوٹ تو ہے لیکن تیری تھکن کو آرام میں بدلنے والی ایک ہی ذات ہے، اسی کا نام یسوع۔ وہ دیکھتا ہے تیرا جو خرچ ہو رہا ہے، پیٹرول میں تو 100 روپیہ خرچ رہا ہے، ایمان رکھ لو تمہیں 10,000 ملے گا۔ جتنا سفر کر کے جاؤ گے، جتنا لمبا چلو گے، اتنی لمبی اور اس سے ڈبل 10 گنا زیادہ بلیسنگ تمہیں ملے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں چرچ نہ آ لو، ایک آ رہی ہے چرچ کے باہر، نہیں، چرچ سے باہر، گھر سے باہر نکلے سامنے چرچ ہو، ایسے نہیں۔ جتنا لمبا ٹریول کر کے جاؤ گے، اب جس کو یسوع بولتے ہو، اب جس کو مانتے ہو، وہ یسوع مسیح تو پیدل ہی بڑا چلا، اس نے تو آج اگر گلیل کے شہر میں ہے، کل بیت الحم میں ہے، بیت الحم میں ہے تو یہودیہ میں ہے، کبھی کہیں ہے، کبھی کہیں ہے، کبھی کہیں ہے، بارڈر کراس کرتا رہا ہے خدا کا بیٹا یسوع۔ آج ہم تھوڑا سا ٹریول کر لیں تو ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ تھکاوٹ اتارنے والا، وہ کہتا ہے میں تیری بابت فرشتوں کو حکم دے دوں گا جو تیرے ساتھ رہیں گے اور تجھے کبھی بھی تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھیس لگنے نہیں دے۔ آمین۔ دعائے ربانی میں سے آج ہم 11ویں ورس کو پڑھیں گے، ایک ہی ورس پڑھوں گا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ میرے ساتھ بولو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ ایک آواز میں کہیں گے آمین۔ آنکھیں بند کرو، ہاتھ منہ پر اٹھاؤ، منہ پر اٹھاؤ آسمان کی طرف، بولو زور سے، اے خداوند، منہ پورا اوپر اٹھاؤ آسمان کی طرف، میرے ساتھ بولو، اے خداوند، آسمان سے روٹی اترے جو میرے بدن میں انٹر ہو، جو میرے بدن میں انٹر ہو، تاکہ میں پھر کبھی بھوکا نہ رہوں، مجھے سمجھنے والی، بولو زور سے، مجھے سمجھنے والی اسپرٹ دے، مجھے سمجھنے والی روح دے، یسوع کے نام میں، زور سے بولو آمین۔ بڑا سنا ہے آپ نے، بہت سنا ہے اس دعا کو، آپ پڑھتے بھی ہو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ یہ ہمارا کچھ دنوں سے یہ دعائے ربانی کے الگ الگ ورسز پہ ٹاپک چل رہا ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارے روز کی روٹی آج کیا ہے اور ہمارے روز کی روٹی کیا ہے؟ سب سنتے آ رہے ہیں، دادیوں پڑدادیوں، ہماری روز کی، میری روز کی روٹی کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے اس بات پہ غور کرتے ہیں، یہ کیوں کہا گیا ہماری روز کی روٹی؟ ہماری کا لفظ کیوں یوز کیا گیا؟ جمع کیوں کہا گیا؟ اسپیشلی میرے مبشران، میری بیٹیاں جو مبشرانہ خدمت میں ہیں، وہ ذرا الرٹ رہنا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہماری روز کی روٹی؟ کیوں کہا گیا؟ سب کے لیے، کس کے لیے؟
آپ اکیلے بیٹھے ہو, دعا آپ اکیلے کر رہے ہو, اب دعائے ربانی پڑھ رہے ہو, پھر آپ ہماری کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ ہمارے ساتھ جو زندگیاں اٹیچ ہیں صرف انہی کے لیے, سب ایماندار روحوں کے لیے یہ بات. ہمارے روز کی روٹی کا ذکر تو ابھی چھڑنا ہے, روٹی کی بات تو ابھی لمبی ہے نا, ابھی تو صرف ہماری کی بات چل رہی ہے, جمع کی بات چل رہی ہے ہماری, صرف ہماری. اب جس نگر میں رہتے ہو, اب جس ٹاؤن میں رہتے ہو, اب جس سوسائٹی میں رہتے ہو, اب جس چرچ میں رہتے ہو, اب جس گھرانے میں رہتے ہو, اب جس گلی میں رہتے ہو, آپ کا حق بنتا ہے کہ اب سب کے لیے ایک جیسی بلیسنگ مانگو. اب سب کے لیے ایک جیسی بلیسنگ مانگو, جیسی آپ اپنے گھرانے, خاندان, اپنے بچوں کے لیے بلیسنگ مانگتے ہو, اب سیم بلیسنگ اب سب کے لیے مانگو. اس کا مطلب ہے کہ تیرے دشمن بھی تجھے اب تیرے دل کو کیا لگے؟ پیارے لگے. تیرے دشمن بھی تیرے دل کو کیا لگے؟ تو ان کے لیے بھی روز کی روٹی مانگ, اور روز کی روٹی کا ذکر ان کے لیے بھی کر. اسی لیے کہا گیا ہمارے روز کی روٹی تو روز ہمیں دے. یہ صرف ایماندار نہیں, گناہ یہ سب کے لیے ہے, تمام اقوام کے لیے یہ بات کا ذکر کیا گیا ہمارے روز کی. اور روز کی بات کیا ہے؟ روز تیرا کب ہے؟ کھانا تو صبح بھی کھاتے ہو, کھانا تو رات کو بھی کھاتے ہو. یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ تو رات کو بھی الگ سے دعا کرنا؟ روز تو صبح سے شروع ہوتا ہے نا, رات کو تو رات کا سسٹم اللہ کی شروع ہو گیا. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے ہمارے روز کی. روز سے مراد یہ ہے کہ تیرا سٹارٹ جہاں سے, تیرے دن کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے, اس میں تو سب کے لیے برکت مانگ رہا ہے, لیکن رات کی بلیسنگ کے لیے تو اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہا. تو دن کی بلیسنگ کو مانگ رہے, روز کی روٹی کی بات کر رہا ہے. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں او یار اسی روز دی روٹی منگی. نہیں, یہ اس روٹی کی بات نہیں ہے, یہ پیسوں کی بات نہیں ہے, یہ دہاڑی کی بات نہیں ہے, یہ تیری لگی پھگی دہاڑی کی بات نہیں ہے, یہ تیرے مسا کی بات ہے. یہ تیرے مسا کی بات ہے. آج سمجھ لینا, آج سن لینا. اب کھانا کیوں کھاتے ہیں ہم؟ خوراک کو کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہمارے بدن کی نشو نما ہو. ہمارے بدن کی کیا ہو؟ نشو نما ہو. لیکن ایک چیز, روٹی, یہ جو روٹی ہے جس کی بابت آپ کے اور میرے خدا تعالیٰ کے بیٹے یسوع نے یہ بات کہی کہ تو اپنے لیے روز کی روٹی روز مانگنا. اور اس سے مراد ہے کہ تو روز کی روٹی یعنی روز کا مسا تو روز مانگنا. روز کے لیے روز نیا مسا مانگنا. اور جب تم مسا ہوتا جائے گا تیرے سارے راستے ہموار ہوتے جائیں گے. اور یہ مسا صرف تو اپنے لیے نہیں, تو اپنے ساتھ ہر اس ساتھی کے لیے مانگنا, اور اس کے خلاف کبھی کوئی گندا منصوبہ نہ باندھنا. یہ اس روٹی کی بات ہے, اس مسا کی بات ہے, اس خوراک کی بات ہے جو تیرے بدن میں جب انٹر کرے گی, تیرے لفظوں کے سبب سے, تیرے بولنے کے سبب سے, جب وہ خوراک, وہ روٹی جو مسا بن کر تیری روح میں اترے گی, تیرے اندر تحمل مزاجی اترے گی. اور جب تحمل مزاجی اترے گی, تیرا مزاج بدلے گا, تیری ایکٹنگ بدلے گی, تیرا ہونا بدلے گا, تیری خوشی بدلے گی, تیرا رونا, تیرا ماتم کرنا خوشیوں میں بدلے گا. اور وہ مسا, روز کا مسا تجھے خدا کی بادشاہی کے لیے بڑھاتا جائے گا. آمین, آمین. روز کا مسا تجھے روز نیا تازہ کرتا جائے گا. صبح مر گیا, کوئی رات کو مر گیا, لیکن یاد رکھتے ہو مرا کب تھا. کوئی بچہ پیدا ہو جائے, آپ لوگ ریمیمبر رکھتے ہو, یہاں پہ مائنڈ میں سیٹ رکھتے ہو, اب ذہن میں یہ سیٹ رکھتے ہو یہ فلاں ٹائم پیدا ہوا تھا. جب برتھ ڈے مناتے ہو آپ کو یاد آتا ہے کہ عامر جو ہے وہ فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوتا, تو رات کے وقت پیدا ہوا تھا, صبح کے وقت پیدا ہوا تھا, رات کے وقت پیدا ہوا تھا. آپ کا جو مسا آپ صبح لے رہے ہو, جو مسا آپ صبح لے رہے, وہ مسا
آپ کا صبح سے شام تک چلا، لیکن ایک ایسا مسا جو رات کے پہروں میں آپ کے ساتھ چلے گا، اس مسے کو تو لیا ہی نہیں۔ کس روز کی بات کرتے ہو؟ کس روز کی بات کرتے ہو؟ روز صبح سے لے کے شام تک یہ روز ہے، رات کی بات کدھر؟ اس نے کہا روز کی روٹی روز لے، صبح بھی کھاتے ہو تو پھر شام کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوپہر کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ تو صبح تو اٹھا، تو نے منہ دھویا، برش کیا، تو نے ناشتہ کر لیا، کیا ناشتے سے پہلے تو نے آسمانی روٹی کو اپنے لیے مانگا؟ ایک بات۔ دوسری بات، تو نے دوپہر کو کھانا کھایا، تجھے صبح کو تو خوراک کی ضرورت پڑی، تو تجھے دوپہر کو خوراک کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ تیرے بڈ کو، آج افاق ایک بات کر رہا تھا، اور کھانا بے زبان ہوتا ہے۔ کھانا بے زبان نہیں جے ہوندا، گل سن لو۔ دنیا دے ایک خوراک ہی ہے جڑی بول دی ہے، آ مینوں کھا لا۔ آپ کسی شاپ کے آگے سے گزر رہے ہو، آپ کو پیزے کی شاپ نظر آئے، آپ کو برگر کی شاپ نظر آئے، آپ کو ہوٹل نظر آئے، آپ کا جو دل کرے کہ میں بریانی کھاؤں، میں پلاؤ کھاؤں، میں کڑھائی کھاؤں، میں شورما کھاؤں، میں برگر کھاؤں، اس کا مطلب ہے وہ فوڈ آپ کے ذہن میں انٹر کر رہی ہے اور آپ کو بلا رہی ہے، آ جا مجھے کھا لے۔ اس کا مطلب ہے وہ تجھے خود آواز دے کے کہہ رہی ہے آ جا یہ کھا، یعنی جو تجھے اچھا لگے گا۔ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں، مجھے وہ پسند ہے، وہ جو تجھے وہ پسند ہے نا، وہ بھی خوراک ہی ہے، وہ بھی تجھے کیا دے رہی ہے؟ آواز دے رہی ہے۔ بے شک آپ کبابوں والی کڑھائی بنوا کے کھا لو، ہیں؟ یہ کوئی بات نہیں، خوراک بولتی ہے، اور وہ خوراک پہلے نمبر پہ باہر سے بولتی ہے، پھر تیرے اندر سے بولتی ہے۔ بولو، پوچھو کیسے؟ میں بتاتا ہوں کیسے۔ تم نے جو کھایا، جدو تسی تگڑا کھاندے ہو نا، تگڑا، میں پاوے کھاتے تو تکے نہ دس دے، اگلے نے نام ہی پوچھا ہے میں پاوے کھایا، تیرے اندروں خوراک بول دی۔ خوراک چیز ہی ایسی ہے، یہ زمینی چیزیں جتنی ہیں جو تیرے بدن میں انٹر کرتی ہے، یہ باہر سے انٹر ہوتے وقت پاک ہیں، لیکن جب اندر سے ہمارے، جب ہم واش روم جاتے خارج کرتے ہیں تو پھر ناپاک ہے۔ خدا نے جو باہر چیزیں آپ لوگوں کے لیے مقرر کی ہیں وہ ساری پاک ہیں، لیکن جب خارج ہوتی ہیں وہ ساری ناپاک ہیں۔ لیکن یہاں پر جس خوراک کا ذکر ہے اس کو سمجھو۔ اب دن کو صبح کے ٹائم روٹی لے لیتے ہو، کھا لیتے ہو، آپ کی روح فل ہو گئی، آپ کا بدن ناشتے سے فل ہو گیا، پریئر سے آپ فل ہو گئے، آپ کی سپرٹ فل ہو گئی۔ آپ کو کوئی پوچھے، یا آپ اپنے ایمان کی سپرٹ اپنے اندر رکھ لیتے ہو اور کہتے ہو کہ میرے اندر، میں صبح، میں مطمئن ہوں، میں نے صبح مارننگ میں پریئر کی تھی، ہیپی ہوں، میرا ایمان ہے، آج کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جو آپ ایمان رکھ لیتے ہو کہ میں ایمان رکھ لیتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ کی سپرٹ کے اندر جو انٹری ہوئی ہے آسمانی روٹی کی پریئر کے ذریعے سے، یہی ایمان آپ کو پختہ کر رہا ہے۔ بدن جب آپ طاقت والی چیز کھاؤ نا، آپ طاقت فیل کرتے ہو، اور اگر آپ یہ طاقت فیل کرتے ہو، محسوس کرتے ہو، اب اسی کو آپ بدلو، اب اس کو روح میں لے آؤ، روح میں، انہی لفظوں کو روح میں لے گیا، آپ کی روح میں خوراک انٹر ہوئی، آسمانی، آپ کی دعا کے سبب سے آسمانی خوراک آپ کے بدن میں انٹر ہوئی، اور جب آپ کے بدن میں انٹر ہوئی، آپ ایمان رکھ لیتے ہو آپ ابلیس مجھ پر اٹیک نہیں کرے گا۔ یہ ہو گئی صبح کی بات۔ دوپہر کو خوراک کھائی تو پھر دوپہر کی بلیسنگ کدھر ہے؟ صبح کو تو ایمان رکھ لیا، صبح کو ناشتہ کر لیا، ناشتے پہ بھی پریئر کر لی، اور ایمان رکھ لیا کہ میں پاورفل ہوں، قوت کا لباس مل گیا، اب مجھے کچھ نہیں ہونے والا، میں نے اپنی روح کو بھی کھانا کھلا دیا، میں نے اپنی روح کو بھی روٹی کھلا دی ہے، تو پھر دوپہر کو کیوں نہیں کرتے؟ شام کو کیوں نہیں کرتے؟ سونے سے پہلے کیوں نہیں کرتے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج انسان اوپر جانے کی بجائے نیچے آتا جا رہا ہے، ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس کو انکریز ہونا چاہیے، اس کا لیول بڑھنا چاہیے، وہ نیچے 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 نیچے۔ اب چیک کرنا آپ نے ہے کہ روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہماری روز کی روٹی۔ اب سب کے لیے بلیسنگ مانگو۔ یسوع کیا ہے؟ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تو محبت سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے، پیار سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے،
اگر محبت پیار سب کے لیے ایک جیسا ہے تو پھر اگر خوراک تمہیں جو چاہیے. آپ نے ایک بات سنی ہے بائبل میں لکھا ہے جب میاں اور بیوی یعنی شوہر اور بیوی کا جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح پڑھنے والا ایک بات بائبل میں سے دہراتا ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کے, اور بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو کیا کہتا ہے؟ دلہن. تو کیا دلہن سے کہا جا رہا ہے اپنے دلہے کے کیا رہے؟ تابع رہے. کون سی کلیسیا تابع ہے؟ کما کے کون لاتا ہے؟ بیوی کے شوہر. اس کا مطلب ہے کہ یہ کلیسیا دلہن ہے, گھر بیٹھے کمانے والا. اسے پتا ہے میں نے اپنی دلہن کے لیے کیا لے کے جانا, میں نے اسے کیا دینا. لیکن دلہن اپنے آپ کو سجائے اور سنورے. جب تک سجے گی نہیں, سنورے گی نہیں, دلہا کیسے لو پیار کرے گا؟ کیسے اپنی ہارٹ بیٹ کو شیئر کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل. شیئرنگ کے لیے ایسا سجنا اور سنورنا پڑتا ہے. اور وداؤٹ اپنے میک اپ کے, اور یہ سارا میک اپ ہمارا کون کرے گی؟ بائبل. اور شوہروں سے کیا کہا گیا؟ تو اپنی بیوی کو اپنی مانند پیار کرے گا. اور وہ کرتا ہے. وہ کسی کی ہلاکت چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کسی کے گردے فیل ہو؟ وہ چاہتا ہے کسی کے گھر بھوک آئے؟ وہ چاہتا ہے الیاس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے؟ وہ کبھی نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے الیاس توبہ کرے, رجوع لائے اور میرے ساتھ ایمانداری سے چلے. اور میں اس کی نسل کو, دیکھو اب کیا کہہ رہا ہوں, میں اس کی نسل کو زمین کی وارث بناؤں. اس کی نسل کو زمین کی. اسحاق کا بیٹا بھی ایک تھا, تیرا بیٹا بھی ایک ہی. ابراہیم کا بیٹا بھی ایک ہی, خدا کا بیٹا بھی ایک ہی, اس کا نام یسوع ہے. اس کی ایمانداری کے سبب سے باپ اسے برکت دیتا ہے. بیٹا کہتا ٹھیک ہے ابا, پھر جے خدا نے تینوں میرے کو مانگ لیا. آئزیک کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے اگر تجھے مجھے مانگ لیا تو میں حاضر ہوں, پھر ٹھیک ہے چلا دے چھری گلے. آج تو نہیں خدا کہتا میں نے تیرے بیٹے کی قربانی مانگ لی. آج صرف خدا کہتا ہے میرے ساتھ چل, میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا. میں روز کی روٹی تجھے صبح بھی دوں گا, دوپہر بھی دوں گا, شام کو بھی دوں گا. ساری فکر کروں گا. وہ کرتا ہے, وہ یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں. وہ تو فکر کرتا ہے, ہر وقت کرتا ہے. وہ ہر وقت تیری فکر کرتا ہے. ہمارے روز کی روٹی, یہ روٹی مسا کا نام ہے. روٹی کا مطلب ہے طاقت, تمہیں طاقت دیتی ہے. تو اب روٹی زیادہ کھا لو, اب مگن ہو جاتی ہے. یہ آپ کو سست کر دیتی ہے, گرم ہوتی ہے, اس کے اندر ہیٹ ہوتی ہے. یہ ہیٹ دیتی ہے, گرمائش دیتی ہے. روٹی گرمائش دیتی ہے, آپ کو ہیٹ دیتی ہے, آپ کو گرم کر دیتی ہے, آپ کے معدے پہ بوجھ ڈال دیتی ہے, آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھو کہ اگر آسمانی روٹی اترے, آسمانی مسا اترے, اب روٹی کا نام چینج کر لو, آپ مسا کہہ لو. آسمانی مسا اترے تو تیرے اندر کیا پیدا ہوگی؟ ہیٹ پیدا ہوگی. تیرے اندر گرمائش پیدا ہوگی, تو نیم گرم ہوگا. سب کچھ پیا جائے گا. زیادہ گرم پیا نہیں جائے گا, زیادہ ٹھنڈا بھی پیا نہیں, نیم گرم پیے گا. نیم گرم تیرے اندر چلے گا سارا. ایسے بن کے چلو کہ وہ یسوع تم میں بنا رہے. ایسے بن کے چلو. اپنا چرچ مس نہ کرو. اپنے سرمنز, یہ ٹیچنگ سرمنز ہیں, یہ مسا سب کے لیے ایک جیسا. ہمارے روز کا مسا روز ہمیں دے. ہمارے روز کا مسا روز ہمیں دے. صبح بھی دے, دوپہر بھی دے, شام بھی دے. صبح مانگ لیا اور ناف ہے 24 گھنٹے چلے گا نہیں. اس کا نو ڈاؤٹ, اس کا بیلنس ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ 1 منتھ کا بھی بیلنس لگا لو, 1 مہینے بعد بیلنس کرانا ہی پڑتا ہے. لیکن پیسے بھی تو اتنے ہی زیادہ ہیں نا. اب 1 منتھ کا بیلنس میں کرواتا ہوں, 1 مہینے کا میں پیکج کرتا ہوں. 1 مہینے کے بعد پھر رینیو کروانا پڑتا ہے. لیکن یہاں تو روز کی روٹی کی بات ہے. اس کو روز ہر گھنٹے بعد رینیو کریں. جب رینیو کرتے جائیں گے, رینیوول ہوتی جائے گی اور مسا ڈبل ہوتا جائے گا, ایڈ ہوتا جائے گا. ایکسپائری ہونے سے پہلے آپ کبھی دیکھنا, آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کا پیکج جب ختم ہو, ابھی آپ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, 6 بجے ختم ہو جانا ہے. آپ کے پاس 100 منٹ بھی پڑے ہیں, آپ کے پاس 1000 MB بھی پڑے ہیں,
آپ کے پاس اتنے SMS بھی پڑے ہیں, آپ کے پاس اتنی فری ادر نیٹ ورک پہ کالز بھی پڑی ہیں, لیکن آپ ایکسپائری سے پہلے پیکج کر لیتے ہو, وہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں, وہ منٹ بھی ایڈ ہو کے ساتھ لگ جاتے ہیں, وہ MBs بھی ساتھ لگ جاتے ہیں. سیم وے ہے. اب صبح خوراک کھائی, دوپہر کو ابھی بھوک نہیں ہے, ہم نے دوپہر کو کھانا کھایا تھا, ابھی تک بھوک نہیں لگی, کیونکہ وہی سٹوریج چل رہی ہے, خوراک پہ خوراک کھاتے جا رہے ہیں. سیم وے ہے. ایسے ہی تم صبح ناشتہ کیا, صبح پریئر کی, صبح کا مسا لیا, دوپہر کو بھی مسا لو, دوپہر کا مسا اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا, پھر اس کے ساتھ وہ مسا اٹیچ ہوا, پھر شام کو آپ لوگوں نے مسا کے لیے پریئر کی, وہ پورا 3 ٹائم کا مسا ایک ہو کر ایسا اندر ہیٹ پیدا کرے گا, اب سوتے ہوئے بھی رویا دیکھو گے اور دعائیاں دو گے. آمین. ہاللویا. اب کتنے لوگ ہیں جو آسمانی مسا کو دن میں 3 دفعہ لیں گے؟ روز کی روٹی دن میں 3 دفعہ روز دے. آمین. جب پریئر کرو گے اس وقت آپ روز کی روٹی, روز کا مسا روز مجھے ہر گھنٹے ہر منٹ میں دیتا جاتا ہے. ادھر مذبے پہ بیٹھا ہوں, ٹائم نوٹ کر لو, 20 تاریخ ہے, ٹائم بھی نوٹ کر لو. دنیا کی کوئی طاقت آپ کے قرض, مصیبتیں, بیماری نہیں اتار سکتی جب تک خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں نہ ہو. خدا ہے جو دل اور گردوں کو ٹھیک کرتا ہے, قرض اتارتا ہے, مصیبتیں ختم ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے وے تیار کرتا ہے. یہ میری بیٹی ہے, یہ میرا بیٹا ہے, وفادار ہے. اور اگر میری بات سن لو, ایک بندہ جو خادم کہلاتا ہے وہ سب سے پہلے پتہ کیا سوچتا ہے؟ میں اس کا خادم, اس کا ماننے والا, مجھے کوئی یہ کہہ دے میرے پہ کیا بیتے گی. ایسے ہوتا ہے نا, بولو ایسے ہے. ایک خدا کا خادم ایک ایلڈر ہے یا مبشر ہے, اس کو کوئی بندہ اوے کہہ دے, اس سے پیسے لینے ہیں, اس کو اوے کہہ دے, تو کیا خدا کو اچھا لگے گا؟ کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ وہ اس کی آنکھ کی پتلی بن چکا ہے, وہ اس کے جسم کا حصہ بن چکا ہے, تو خدا اسے کبھی بھی اوے کہنے نہیں دے گا. بنو اس کے جسم کا حصہ, اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لو, اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو اس سانچے میں ڈھال لو کہ کمال ہو جائے. وہ کمال خدا ہے, وہ عظیم خدا ہے, وہ گریٹسٹ خدا ہے, وہ سلطان السلاطین ہے, وہ معبودوں کا معبود ہے, وہ بھگوانوں کا بھگوان ہے, وہ یزدانوں کا یزدان ہے. وہ ایسا خدا ہے جو تجھے 1 منٹ بھی نہیں چھوڑتا, 1 منٹ بھی نہیں تجھے چھوڑتا. کبھی چیک کرنا, آواز دے کے چیک کرنا, خدا تو کہاں ہے, میرے دائیں ہیں بائیں ہیں, مجھے آج فیل کرنا ہے, لیکن کرنا اسپرٹ میں. آپ لوگوں کی زندگی میں جیسے کوئی معجزہ آپ کو پتہ لگ جائے گا خدا میرے ساتھ. لیکن چیک تو کرو, دائیں بائیں آنکھ تو لگاؤ, کہیں من تو لگے نا, پھر ہی چیک ہوگا. ایسے کیسے چیک ہوگا؟ سامنے جا رہے, لڑکی سامنے آ گئی, وہ جی نظریں اس پہ ٹک گئی, تو پھر خدا دائیں بائیں کہاں نظر آئے گا؟ بیگانے مال کا لالچ شروع کر دیا, خدا کیسے نظر آئے گا؟ آنکھ میں بدی پائی جا رہی ہے, پھر کیسے خدا نظر آئے گا؟ نظریں, سوچ, خیال, ارادے, کردار سب کچھ تو بھٹکا ہوا ہے, تو روز کی روٹی کیسے ملے گی؟ روز کا مسا روز کیسے ملے گا؟ آج ٹائم ہے, آج وقت ہے, آج لمحہ ہے. یہ لمحہ فکری ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. آج فکر کا ٹائم ہے. فکر کرو کہ میں کیسے, ہاؤ آئی کین چینج مائی سیلف, میں کیسے اپنے آپ کو چینج کروں, میں کیسے, یہ کیسے پاسبل ہے یا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہے اور لمحہ بھی. اپنے گھرانوں میں, خاندانوں میں, اپنی چارپائی پہ آج رات لیٹ کے بیٹھ کے سوچنا, اور روز کا مسا دن میں 3 دفعہ اپنی زندگی میں مانگنا. خدا آپ کو ایسا مسا دے گا, اب جس سے شیک ہینڈ کرو گے وہ بھی با مسا ہو جائے گا. اب جس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ گے وہ اس سب مسا اس میں انٹر کرے گا, اور وہ کہے گا یار خدا تجھ سے پیار کرتا ہے. جس نے چلنا ہی نہیں, یا بناوٹ سے چلنا ہے یا سٹڈیاں کر چلنا ہے, خدا پھر سٹڈیوں میں ہو کے نہیں چلتا, خدا تجھے ڈائریکٹ دیتا ہے. خدا نبیوں پیغمبروں کو, اب سٹڈی کرو بائبل میں, خدا نبیوں پیغمبروں کو ڈائریکٹ دیتا تھا, کتابوں میں سے نہیں دیتا. اس نے کہا لکھ روح کلیسیاؤں سے, لکھ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اس کا مطلب ہے لکھنا ہے بڑا ضروری.
रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? आज रूह कलीसियाओं से फरमा रहा है अपने बंदे के अंदर एंटर हो। आज वो तेरे अंदर भी एंटर होना चाहता है, लेकिन तेरे पास टाइम ही नहीं है, तू उसे एंटर ही नहीं होने दे रहा है। एंट्री दूजियां कम्मा दी एंट्री बड़ी हुई है, इस वजह से वीजा भी एक्सपायर हो गया और टिकट भी एक्सपायर हो गई, टिकट भी एक्सपायर हो गई। इतनी मेहनत से ली, 2 लाख रुपया लगा था, वो टिकट भी एक्सपायर हो गई, डेट ही गुजर गई, वीजा भी एक्सपायर हो गया। अभी चेक करो, दोबारा से सबमिट करवाओ एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स, वीजा भी लगेगा, न्यू वीजा लगेगा, एंट्री होगी आसमान में। ये किसी यहां से आपने किसी दूसरे मुल्क में एंट्री नहीं डालनी, ये आसमान में एंट्री डालनी। और उस एंट्री के लिए पासपोर्ट वहां सबमिट करवाना पड़ेगा, और उस पासपोर्ट का नाम क्या है? तेरा हार्ट, तेरा दिल। हम उसको पासपोर्ट, ये दिल वाला पासपोर्ट है, इसको वहां पे सबमिट करवाओ। खुदाया ये मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, लगा इस पे स्टैम्प, वो लगाएगा, टिकट भी खुद ही रेंज कर देगा, एंट्री तेरी भी खुद ही करवा देगा, कोई नहीं पूछ गीछ होगी, कोई बोर्डिंग पास नहीं बनेगा, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। सिर्फ देख अपना दिल, उसे दे के देख, वो रोज का मसा तुझे रोज रोज देता जाएगा और तू आसमान की बादशाही में बढ़ता जाएगा। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपकी और मेरी खताएं मुआफ करे, आमीन। खुदा के जलाल के लिए, कलाम के लिए जोरदार